بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف آف مکہ میں آج جنگ کی دھمکی کا جواب کے موضوع پر بات کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے ابو طالب کے دل پر قریش کی دھمکی سے بھی زیادہ اثر کیا جو آپ نے قریش کے وقت سے سنے تھے۔ جوں ہی آپ نے اپنے بھتیجے سے یہ عظیم کلمات سنے، آپ صحیح بات کی طرف واپس آ گئے۔ آپ ان شاندار الفاظ کے سامنے قریش کو بھول گئے اور ان کی قوت کو بھی آپ نے بھلا دیا، اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، آپ اس وقت باہر چلے گئے تھے، میرے بھتیجے آؤ۔ جب آپ تشریف لائے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے جاؤ اور جو چاہے کہو، خدا کی قسم آپ کو کسی چیز کی خاطر کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب کو معلوم تھا کہ اپنے بھتیجے کی صراحتاً حمایت کرنے اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرنے پر قریش کا رد عمل کیا ہوگا، اس لیے آپ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سرداروں کو بلایا اور انہیں موقف کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ کی تصریح کے بعد تمام مکہ نے اس کے متعلق باتیں کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ آپ قریش میں سے ہیں۔ پس تمام بنی مطلب اور بنی ہاشم نے، خواہ وہ کافر تھے یا مسلم، ابو لہب کے سوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ کی بات کو قبول کیا۔ ابو لہب نے ان سے کھلی دشمنی کی اور ان کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ ابو طالب نے اپنی وضاحت کو قانونی رنگ میں مکہ کے لیڈروں تک پہنچا دیا اور اسلام اور بت پرستی کی جنگ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور طاقتور قریش کے خوف میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، خصوصاً چیلنج ان کے اس موقف کے بعد جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش نے اختیار کیا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے دونوں قبیلوں کا مکی قبائل کے درمیان بڑا وزن تھا، خواہ جنگ کا میدان ہو یا سیاست کا۔ بلا شبہ قریش نے اس دانشمندانہ موقف کے باعث جو ان دونوں قبیلوں نے پیغمبر اسلام کے متعلق اختیار کیا تھا، ان پر خون ریز جنگ مسلط کرنے کے بارے میں سوچا ہوگا، مگر قریش کے دانشمند اس خانہ جنگی کے انجام سے ڈر گئے جس سے وہ ہمیشہ ہی خوف زدہ رہتے تھے، اور وہ خوف ان کے درمیان اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے دعوت اسلام کی مقاومت کے لیے خون ریز جنگ کے منصوبے سے انحراف کیا، خواہ وقتی طور پر ہی کیا، اور اس کی بجائے مقاطع کی جنگ کا طریقہ اختیار کیا۔ پس انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا اور ان دونوں قبیلوں کو قریشی سوسائٹی سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔